عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، خبروں کی تمہید میں گئے بغیر میں براہ راست خبروں کی جانب بڑھوں گا، اس کی تفصیلات کی جانب۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں جو نئے آنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ادارے کو مضبوط کرنا اور لنک کو شیئر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک طرف مہنگائی ہے، آپ تو جانتے ہیں، غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے، متوسط طبقے کی زندگی تو ارجیرن ہو چکی ہے۔ پیسہ ہے کس کے پاس؟ انتخابات میں کتنے کروڑ خرچ کیے جاتے ہیں، یہ رپورٹ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ بی جے پی نے اس سال 5 ریاستوں اتر پردیش، پنجاب، گوا، منی پور اور اتراکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے، چناؤ کے لیے جو خرچ کیے وہ 344.27 کروڑ روپے ہیں، جو کہ 5 سال پہلے انہی ریاستوں میں پارٹی کے انتخابی اخراجات 218.26 کروڑ روپے سے 58% زیادہ خرچ کیا گیا ہے۔ عام عوام کے پاس جن لوگوں نے ان کو ووٹ کر کے اقتدار میں لائے، یہی پارٹیاں نہیں دیگر پارٹیاں بھی خرچ کرتی ہیں، لیکن اس قدر بڑے پیمانے پر جو خرچ ہو رہا ہے انتخابی چناؤ کے لیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو ووٹنگ کر کے لایا جاتا ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے عوام، اور پارٹیاں جو ہے وہ امیر سے امیر ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف 5 چناؤ کے لیے 344.27 کروڑ کا خرچ ہو سکتے ہیں، تو اگلے آنے والے انتخابات کے لیے کس قدر تیاری ہو چکی ہوگی۔ تجزیے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کانگریس نے بھی ان 5 ریاستوں میں اپنے انتخابی اخراجات میں زبردست اضافہ درج کیا۔ اس نے 194.80 کروڑ روپے خرچ کیے، جو 2017 میں اس کے خرچ کردہ 108 کروڑ روپے سے 80% زیادہ ہے۔ اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بی جے پی کی طرف سے 5 ریاستوں میں خرچ کی گئی کل رقم میں سے سب سے زیادہ 221 کروڑ روپے صرف اتر پردیش میں خرچ ہوئے ہیں، جہاں پارٹی پچھلے انتخابات کے مقابلے کم اکثریت کے ساتھ اقتدار میں واپس آئی۔ اور 2022 کے انتخابات کے دوران اتر پردیش میں بی جے پی کے لیے انتخابی اخراجات اس کے 2017 کے اخراجات یعنی 175 کروڑ روپے سے 26% زیادہ تھے۔ تو ناظرین گرامی، ایک رپورٹ سامنے آئی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب چناؤ میں، انتخابات میں اتنے بڑے پیمانے پر روپے خرچ کیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عام عوام کو چوز کر کے ہی، ان کا استحصال کر کے ہی ہوتا ہے۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر روپے خرچ ہوں گے تو کمائیں گے بھی عوام سے ہی، اسی لیے مہنگائی بھی بڑھتی ہے، ہر چیز پر مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، روزمنڈ براؤن کی بات کرتے ہیں۔ وہ اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن اس کی ایک ڈانس کی وجہ سے لوگوں نے اعتراض کیا تو روزمنڈ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سرخیوں میں آئی ہے۔ بلکہ کچھ ماہ قبل گھانا کی یہ مشہور ہستی روزمنڈ براؤ ایلیڈن عرف ایکوا پیم پولو نے عیسائی مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے عریانیت ظاہر کرنے والے کپڑے پہننے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اسلامی تہذیب کو پسند کرتی ہیں، اس لیے یہ مذہب اپنایا۔ اب کچھ لوگ ان کے ایک خاص قسم کے ڈانس اسٹیپ کو لے کر کے اعتراض ظاہر کیا ہے، جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ اسٹیپ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح ڈانس کرنا چھوڑ دے کیونکہ یہ اسلام میں مناسب نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس طرح کے اعتراضات پر ایکوا پیم پولو کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس نے معترضین پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا نہ کروں تو آپ کو مجھے کوئی ملازمت دینی ہوگی جس سے کہ میں خود کو مصروف رکھ سکوں۔ ایکوا پیم پولو یعنی روزمنڈ
یہ بھی کہتی ہیں کہ میں ڈانس نہیں روکوں گی کیونکہ اسی کے ذریعے میں اپنا گزارا کرتی ہوں۔ ناظرین گرامی، وہ جس ڈانس کے سلسلے میں کہہ رہی ہے، اس نے کہا کہ کیونکہ ایک ڈانس کا فارم اور ورزش کا ایک اچھا طریقہ ہے، اس وجہ سے بھی وہ ڈانس کو جو ہے وہ اپنا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل ایکواپیم پولو ایک مسلم شخص سے شادی کی تھی اور اس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس بچے کے بارے میں ایکواپیم نے بتایا کہ وہ مسلم ہے، اس کی پرورش مسلم لڑکی کی طرح کریں گی۔ ایکواپیم نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایسی جگہوں پر نہیں لے جاتی تھی جہاں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہو۔ ایسے میں اب بیٹے کے اسلام سے جڑے سوالوں سے بچنے کے لیے وہ خود ہی مسلمان ہو گئی ہیں، جس سے اب آرام سے اپنے بیٹے کو اسلامی تعلیمات دے پائیں گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، گھانا سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور فلمی ایکٹر اور مختلف شعبوں میں مشہور ہونے والے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت جس طرح سے جو الگ الگ تبصرے تھے، ایک مرتبہ پھر ان کے ڈانس کو لے کر کے اس سرخی میں آئی اور ان کا وہ تبصرہ مختلف طور پر شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ویڈیو دیکھ کر کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ کا یہ منظر ہے۔ اس کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت مسافر پھنس چکے ہیں اور آمد و رفت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا تب وہاں سے کسی مسافر کا گزر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ اس کا منظر دیکھیں، کس طرح بھیانک اور خطرناک یہ منظر ہے چٹان کے کھسکنے کا۔ جان و مال کی کسی نقصان کی خبر نہیں، اس لیے کہ اس موقع پر یہاں سے کوئی گاڑی نہ گزر رہی تھی، کوئی فرد گزر رہا تھا، لیکن بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ پورے ادھر کی بستی ادھر رہ گئی، ادھر کی بستی ادھر، یعنی کہ ایک سے دوسرے راستے کو جوڑنے والے جو آس پاس کی بستیاں ہیں ان کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے مسافر پھنسے ہوئے۔ بہرکیف حکومت کی جانب سے راحت رسانی کا کام اور مسافروں کو سہولیات پہنچانے کا کام جاری ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش میں ایک مسلم وکیل کو جو قتل کر دیا گیا تھا ایک پولیس افسر کی جانب سے، اب اس پولیس افسر کو عمر قید کی سزا دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، سب انسپکٹر شیلیندر سنگھ کو جو ہے یہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اتر پردیش کے رائے بریلی کی عدالت نے یہ ہدایت آج جاری کی ہے اور فیصلہ سنایا۔ اس معاملے کی ایک اور ملزم رشید صدیق کو جو ہے وہ خلاصہ دیا گیا، اس کو چھیڑ دی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سال 2015 میں الہ آباد ضلع اور سیشن عدالت کے صحن میں وکیل نبی احمد کو جو ہے مار دیا گیا تھا، شوٹ کر دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں 10 گواہوں نے گواہی دی تھی اور لگاتار اس سنوائی جاری تھی۔ اب جو ہے اس سلسلے میں فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلقیس بانو کیس کے کلیدی گواہ امتیاز گھانچی، جن کی عمر 45 سال ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں حال ہی میں ایک مجرم رادھے شیام شاہ نے دھمکی دی ہے۔ دی کنٹ میں یہ ساری رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ امتیاز نے ملک کے چیف جسٹس یو للت کو خط لکھ کر اپنی جان کو لاحق خطرے کے پیش نظر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 15 ستمبر کو شاہ کے ساتھ اپنے اچانک ملاقات کو یاد کرتے ہوئے کہا، انہوں نے شاہ مجھے کہتے ہوئے دھمکی دی کہ ہم تم لوگوں کو پیٹ پیٹ کر گاؤں سے نکال دیں گے۔ گھانچی نے 15 ستمبر کو شاہ سے ملاقات کی کہانی سنائی تھی۔ رادھے شیام شاہ 2002 کے گودرا فسادات کے دوران بلقیس بانو گینگ ریپ اور ان کے خاندان کے افراد بشمول ان کی 3 سالہ بیٹی کے قتل معاملے میں مجرم ٹھہرائے گئے 11 افراد میں سے ایک ہے، جسے 15 اگست کو گجرات حکومت کی سزا معافی کے بعد قبل از وقت رہا کر دیا تھا، اور اسی نے جو ہے دھمکی دی تھی، اس لیے کہ جو ہے گھانچی، امتیاز گھانچی وہ ایک اہم ترین گواہ ہے اس معاملے میں، اور اس گواہ کو بھی ختم کرنے، ان کو جان سے مارنے اور لوگوں کو گھر سے نکالنے کی اب جو لوگ جیل سے باہر آ چکے ہیں، یہ درندے صفت لوگ جس کو عدالت نے بری کر دیا ہے، بھیج دیا ہے، وہ دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو گواہان ہیں اور جو متاثرہ بلقیس بانو کے اہل خاندان ہیں وہ لوگ کس طرح سے ان درندوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اب یہ کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ ناظرین، کل ہم نے پرائم ٹائم میں وہ ویڈیو نماز والی خاتون کی دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ اس سلسلے میں جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن پولیس کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا جائے۔ تیج بہادر اسپتال، بیلیہ اسپتال جس کو کہا جاتا ہے، اس کی سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ایم کے اکھرے نے بتایا کہ جمعرات کو ڈینگو وارڈ میں زیر علاج خاتون شاہین کی تیماردار سبیحہ ان سے ملنے آئی تھی اور دوپہر میں اچانک وہ اسی وارڈ میں نماز پڑھنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی نماز پڑھنے والی خاتون کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسپتال انتظامیہ کے لوگ موقع پر پہنچ گئے اور خاتون کو ایسا نہ کرنے کے لیے آگاہ بھی کیا۔
ڈاکٹر آبخوری نے بتایا کہ اسپتال انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جو ہے خاتون نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ پولیس نے واضح بھی کیا کہ اس سلسلے میں کوئی FIR بھی درج نہیں کی گئی ہے۔ لوگ غلط فہمیاں نہ بڑھائیں، اس لیے کہ نماز پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے اور وہاں پر کسی افراد کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ پولیس کی جانب سے بیان آنے کے بعد بہت سارے لوگ حیران کے حالت میں ہی اس خبر کو دیکھ رہے ہیں کہ UP کی پولیس کیا بھلا اس طرح بیان دے بھی سکتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جب پولیس سے پوچھے کہ ہیلمٹ کہاں ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جی ہاں، کبھی کبھی ایسے اچنبھے اور حیران کرنے والی جو ہے ویڈیوز بھی سامنے آ جاتی ہے، اس لیے کہ پولیس افسران کا جس طرح شبیہ اور جس طرح چہرہ لوگوں کے سامنے ہے وہ کچھ الگ انداز کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وائرل ہو جاتی ہیں۔ یہ رائے بریلی کا قصہ ہے جہاں پر خاکی نے خاکی سے پوچھا کہ تم ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے، تو اس کو الگ طرح سرخیاں دے کر کے لوگ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں PFI کی۔ PFI کو جس انداز میں گھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ تو گزشتہ 4 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ، پہلے تو آج جو الزام لگایا گیا NIA کی جانب سے وہ یہ کہ انہوں نے اسلامی حکومت قائم کرنے کی سازش رچی تھی، وہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا، PM نریندر مودی کو جان سے مارنے کی سازش رچ رہے تھے۔ یہ دو جہاں پر بڑے الزامات لگے، وہیں پر آج پونا میں جو احتجاج ہوا، جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ANI نے، جو ایک بڑی ایجنسی ہے، یہ ایشیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی، وہ شیئر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔ اب اس سلسلے میں نہ کسی پولیس کا بیان آیا ہے، نہ آفیشیل ریکارڈ سامنے لایا جا رہا ہے، لیکن یہ ویڈیو پیش کر کے صاف طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس سے آپ واضح طور پر یہ لگا لیں کہ کس طرح سے PFI اور اس کے لیڈران کو گھیرنے کی اور کمزور کرنے کے لیے ایجنسیوں کا اور میڈیا کا استعمال کیا جائے۔ آپ اس کو آواز کے ساتھ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ کیا واقعی میں اس میں نعرے لگے ہیں۔ اگر کہیں سے مشتبہ آواز آتی بھی ہے تو ممکن ہے کہ جو اس میں ویڈیو کو جو ہے جیسے عام طور پر ایڈٹ ہوتا ہے وہ کیا گیا ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر آفیشیل ریکارڈ یا آفیشیل پولیس کی جانب سے اس طرح کوئی بیان ابھی تک جاری نہیں آیا ہے۔ ANI اور مختلف اخبارات اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی کہ میڈیا ٹرائل چل رہا ہے PFI پر صاف اور واضح الفاظوں میں۔ اس کو تھوڑا سا سنیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ادھر کرناٹک کے بنگلور کے چکپیٹ میں یوسف شریف عرف KGF بابو کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لگاتار غریب بستیوں میں، اسلم بستیوں میں جا کر کے عوام کو جو ہے بغیر کسی مفاد کے اور بغیر کسی سیاسی مفاد کی جو ہے ان کی تعاون کرتے ہوئے اور غریب لوگوں کو راشن پانی اور چیک وغیرہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں
کے جے بابو مختلف قسم کے بیانات بھی جاری کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ جو ہم لوگ یہاں پر غریبوں کی بستیوں میں پہنچ کر کے ان کو گھر بنانے یا چیک وغیرہ دینے کی جو وعدے یا پھر کیش اماؤنٹ وغیرہ دیا جا رہا ہے، یہ سیاست سے اسے دور ہی رکھے۔ اس میں تمام دھرموں سے تعلق رکھنے والے غریب بستی کے لوگوں کو جو دیا جا رہا ہے، اسلم بستیوں میں جو غریب لوگ ہیں، اب اگر اس لیے کہ جو ہے افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ چکپیٹے سے نہیں ہے، کہیں اور سے ہیں، چکپیٹے میں آ کر کے جو اس طرح کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے صاف اور واضح کہا کہ وہ ووٹ کے لیے ایسا نہیں کر رہے۔ ان کو اللہ نے نوازا ہے تو ان کی کوشش ہے کہ جو ان کے سب سے قریبی حلقہ جس سے وہ وابستہ ہیں، چکپیٹ میں موجود غریب لوگوں کی جو ہے بھلائی کرے، ان کے فلاح کے کام کرے۔ اگر اس طرح سے جو ہے عام طور پر اگر میں یہ کام کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اگر میں رکن اسمبلی بنوں گا اور چن کر کے آؤں گا اور کانگریس کی جانب سے موقع دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کے میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو افواہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ ان کے سلسلے میں کہ وہ چکپیٹ اسمبلی سے تعلق نہیں رکھتے، کہیں اور سے آ کر کے محنت کر رہے ہیں، ان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے اور لگاتار ان کی کارروائیاں اور یہاں پر فلاحی امداد وغیرہ لگاتار جاری ہیں۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،